سر ان کا ایک سوال ہے کہ واقعی یہ حقیقت میں جو کائنات کے فلسفے کا، منطق کا، علم کا اور حکمت کا بادشاہ ہو اور اسے امی پکارا جائے، کیا یہ مناسب بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا ان کو کیا پکارا جائے؟ امی امی کا مطلب ہے، دیکھیں امی کے دو مطلب ہے. امی کا ایک مطلب ہے کہ جاہل، ان پڑھ. جی جی ایک جی مطلب ہے امی کا کہ وہ القرا سے. القرا یعنی مکہ مکرمہ، مکی. القرا مکے کے ناموں میں سے ایک نام القرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جب قرآن نے فرمایا نا امی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے. وہ مکہ مکرمہ سے ان کا تعلق تھا، وہ مکی تھے. ولادت ان کا مکہ سے، آبائی ان کا جو خاندانی جو علاقہ ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. تو اس معنوں میں وہ امی ہے. اما یہ کہ کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ بھئی نستجیر باللہ وہ جاہل ہے، یہ تو گالی ہے، بے حرمتی ہے. یا کوئی ان کو ان پڑھ کہہ دے، یہ وہ تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کہ تو کتاب پڑھانے آئے تھے. اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہلوں کو جہالت سے، ظلمات سے نکال کر علم میں داخل کرنے کے لیے آئے تھے. ان کو ان پڑھ کہنا یہ بے حرمتی ہے ان کی، اور یہ گالی اور یہ توہین ہے. اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا کہ وہ یہ اس معنوں میں امی نہیں تھے کہ وہ ان کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، لیکن وہ لکھتے نہیں تھے عام طور پر، کیونکہ ان کی امت ہی ایسی ان پڑھ تھی نا، ان کے لیے لکھنے کا کیا فائدہ. اور پھر اگر وہ لکھتے اور یہ کرتے تو وہ لوگ بھی تانا دیتے کہ بھئی آپ نے جو قرآن لے کے آئے یہ آپ نے یہودیوں سے چوری کیا. آپ نے مثلا وہ دوسرے جو پرانے زمانے کے داستان گو تھے، اس سے کہانیاں لکھنے والے لوگ تھے، اساطیر لکھنے والے، ان سے آپ نے چوری کیا. تو ان کے معرض اتہام میں آ جاتے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے، لیکن ان کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، اور کسی کی تعلیم سے نہیں. اس طرح نہیں کہ وہ کسی کی شاگردی کر کے انہوں نے سیکھی، جیسے ہم اور آپ سیکھتے ہیں نا. لکھنا پڑھنا میں کیسے آیا؟ شاگردی کیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی نہیں کی. وَعَلَّمَهُ الرحمن خلق الانسان علمہ البیان وعلمک ما لم تکن تعلم. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تجھے سکھایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی فصاحت تھی، جتنی بلاغت تھی، جتنی علم تھی، جتنے اسکلز تھے، وہ لوگوں سے کسی سے اخذ نہیں کی، وہ اللہ کی جانب سے تھا. اچھا سر، میں یہاں ایک ضمنی سوال اپنی طرف سے کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. سر یہ پھر یہ امی کا جو کانسیپٹ ہے اپنا سنیت میں، کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ یہاں جس مولوی سے بیٹھے ہیں جہاں بھی جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ امی کا پروپیگنڈا کس مقصد کے لیے اور کہاں سے شروع ہوا؟ تو یہ دیکھیں، ایک مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بشر کی شاگردی نہیں کیا، کیونکہ اس زمانے میں مکہ میں، مدینہ میں سب لوگ ان پڑھ تھے نا. کسی پڑھنا لکھنا کس کو آتا تھا؟ یہود نصارہ کو. یہ لوگ عالم تھے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بشر کی شاگردی نہیں کیا، لیکن بہترین شریعت لے کے آئے، بہترین قرآن لے کے آئے کہ اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا. تو یہ اللہ کی جانب سے معجزہ ہے کہ ایک شخص کسی کی شاگردی نہیں کی، اس کے پاس سارا علم ہے، اس کے پاس سارا کمال ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس کا سورس بشر نہیں ہو سکتا، اس کا سورس اللہ ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا اعجاز ہے. ان کا یہ اعجاز نہیں کہ ان پڑھ ہے. دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ان پڑھ ہونا کوئی معجزہ نہیں ہے. کوئی معجزہ بھائی ان پڑھ ہونا؟ پاکستان میں اتنے ان پڑھ ہے بھائی، وہ معجزہ ہے؟ کوئی خاک کا معجزہ ہے. ان پڑھ ہونا معجزہ نہیں ہے، بالکل. یہ کوئی کمال نہیں ہے. جاہل ہونا یہ بہت بڑی گالی ہے. جاہل ہونا، آپ جاہل کو بھی جاہل کہہ دو نا. ابھی مولوی صاحب ادھر آئے تھے، اگر اس کو کہتے جاہل، اس کو بڑا غصہ آتا کہ آپ نے مجھے جاہل کو جاہل کہہ دو نا، وہ چاہے وہ جاہل بھی ہو، اس کو غصہ آتا ہے کہ تو آپ نے مجھے جاہل، وہ سچ بھی ہے نا، اس کو جاہل کہہ دو، وہ اس کو گالی دیتا ہے سامنے سے. تو یہ تو توہین ہے. جاہل ہونا کوئی ہنر نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم بے پایان، بے نہایت علم، کوئی حد ہی نہیں ان کے علم کا، ان کے کمالات کا، اور اس کا سورس اللہ تعالیٰ. اب یہ ان کے یہ کہاں سے آئی ہے کہ ان کو ان پڑھ کہتے تھے؟ تو صحابہ جو تھے نا، صحابہ کے ہاں قوم پرستی بہت شدت کے ساتھ تھی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ صحابہ جو تھے یہ عرب کے مختلف خاندانوں میں سے تھے، اور یہ مختلف خاندان ہر ایک ان کے پاس اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرنا، یہ شروع سے ان کا طریقہ کار تھا کہ کہتے میرے والد نے یہ کیا، میرے والد نے یہ کیا. اور ان کے والد، صحابہ کے جو والد تھے، وہ سب شرک میں مرے، یعنی جہنمی مشرکین تھے، اور سب جہل میں مرے. کسی کو نہ علم ہے، نہ کمال ہے، نہ کوئی پڑھنا لکھنا آتا ہے. تو وہ
اور وہ صحابہ بن گئے اسلام کے ٹھیکیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب انہوں نے ان کے ماتھے پہ جو بے عزتی لکھی ہے نا, ان کے ماتھے پر کہ بھئی ان کے والدین سب کافر ہیں جہنم میں, اور ان کے والدین سب ان پڑھ ہیں, اور خود بھی صحابہ بھی ان پڑھ تھے نا, اکثر کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو اس کو کم رنگ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ پیغمبر کو بھی اسی رنگ میں ڈال دو کہ اگر پیغمبر کے بھی والدین جہنمی ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, تو پھر سب کے اگر ہم بے عزت ہے تو ہاں تو سب بے عزت ہے نا, پھر تو کوئی تان ہی نہیں دے سکتا کہ آپ کے والدین جہنمی ہیں. تو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہ سب جہنمی ہیں, ان کے آبا اجداد سب جہنمی, نستجیر باللہ, کافر زادہ نستجیر. اور خود کو بھی بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پڑھ ہیں تو کیا ہوا, ہمارے والدین وہ نبی بھی یہی تھے نا. تو یہاں سے شروع ہوا کہ اسلام جو لوگ اسلام کے ٹھیکیدار بنے نا, جو عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے آسمان چلے گئے نا, عیسائیت کا ٹھیکیدار کون بنے؟ عیسیٰ کے دشمن, عیسیٰ کے پیروکار نہیں تھے, وہ عیسیٰ کے دشمن, عیسیٰ کا دشمن, عیسیٰ مسیح کے دشمن, انہوں نے جعلی تورات لکھی ہے. تورات میں جگہ جگہ عیسیٰ کو نستجیر, ابھی میرا مناظرہ ہوا تھا, آپ نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو کئی جگہ پہ نستجیر باللہ, کئی جگہ پہ لکھا لعنتی ہے, عیسیٰ لعنتی ہے. امونی اور موابی آپ نے کہا تھا وہ لانتے بیچتے ہیں. بالکل, عیسیٰ علیہ السلام نستجیر باللہ, معاف کیجیے گا سب لوگ, کہ وہ حرام سے پیدا ہوں. اب یہ کون لکھتا ہے اس طرح؟ خود حرامی ہوگا نا, جس نے لکھا خود حرامی ہوگا. کوئی حلال زادہ تو نہیں لکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نستجیر حرام سے پیدا ہوئے, کوئی خود حرام زادہ ہوگا نا, اس نے لکھا ہے. تو عیسیٰ کے دین کے ٹھیکیدار, عیسیٰ کے دشمن عیسیٰ کے دین کے ٹھیکیدار بنے. موسیٰ کے بعد موسیٰ کے دشمن موسیٰ کے دین کے ٹھیکیدار بنے. اسلام میں بھی ہوا نا, نبی کے کلمہ پڑھتے تھے لیکن نبی سے غدار تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے.